دوستو آج ہم زکوٰۃ دینے کے دنیاوی فائدے، زکوٰۃ دینے کے دینی فائدے اور زکوٰۃ نہ دینے پر جو سخت وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اس کو بہت ہی مختصر انداز میں سننے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اخیر تک پورے دھیان اور توجہ سے سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑا فائدہ ہوگا۔ دوستو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے یعنی صدقہ ادا کر کے کیا کرو کہ انسان ہزاروں روپیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ ضرورت مندوں کے لیے یا پھر اللہ کے خاطر کچھ روپیے پیسے اس بیمار کے نام پر دے دینا چاہیے تاکہ اس کو جلد شفا مل جاوے۔ یہ تھے دنیاوی فائدے۔ دینی فائدوں کو بھی سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صدقہ زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کو مرحمت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان ایک دانہ اگاتا ہے، اس کے ذریعے سے 7 بالیں اگتی ہیں، پھر 7 بالوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ایک غلے کے دانے سے اللہ رب العزت 700 دانوں تک مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ رب العزت 700 اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ تجارت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کرنے میں کسی بھی طریقے کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ صدقہ اور زکوٰۃ اللہ رب العزت کے لیے نکالتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے معمولی حصے یعنی اس کی ایک کھجور کو اپنی مٹھی میں اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان ایک اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے برابر میں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے صدقے کے نام کا ایک دروازہ بنایا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو صدقے کے دروازے سے نکالا جائے گا۔ جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ دینی فائدے تھے۔ اب سنتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو دوستو اگر کوئی شخص صدقہ اور زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو وہ کسی بھی بڑی اور لا علاج بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا مال و دولت کبھی بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مصیبت اور کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نہ نکالنے پر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، چنانچہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اس جمع کیے ہوئے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تپے ہوئے مال و دولت کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پشتوں کو داغ لگایا جائے گا اور ان کا مذاق بھی اڑایا جائے گا۔ کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال و دولت جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو دوستو زکوٰۃ نہ نکالنے پر بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، قرآن کریم میں بھی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طریقے کی حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے پر دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہیں، اس لیے ہر شخص کو حساب کتاب کر کے مکمل طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ میں ضرور سوال کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔